انہیں اہل حدیث کہتے، انہیں جماعت اسلامی کہتے، اور انہیں بریلوی کہتے، انہیں عبید کہتے، انہیں عبید کہتے. اس طرح سے ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو رکھ کر کے ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں. تیرا مسئلہ الگ رکھ، جماعت اسلامی تیرا مسئلہ الگ رکھ، بریلوی تیرا مسئلہ الگ رکھ، تبلیغ والا اپنا مسئلہ الگ رکھ. تو جہاں جہاں پر تو اپنے مسلک پر قائم رہو. تو جیسا نماز پڑھتا ہے پڑھ، ہاتھ اٹھا کے پڑھتا ہے تو بھی پڑھ، ہاتھ چھوڑ کر کے پڑھتا ہے تو بھی پڑھ. وہ تیرا مسئلہ ذاتی مسئلہ، اسلام کا دین کا مسئلہ. لیکن جب قوم کا مسئلہ آتا ہے، جہاں پر قوم ٹوٹ رہی ہو، جہاں پر قوم پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہو، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، وہاں پر تم سب کو اکٹھے ہونا، سب کو مل جانا، یہ لازم ہے، واجب ہے. ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ظلم زیادتی کرنے والے، چاہے وہ ظلم جانی ظلم ہو، چاہے وہ ظلم مالی ظلم ہو، کسی بھی اعتبار کا ظلم ہو، وہ ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. ظالم اللہ کو بالکل پسند نہیں. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، بادشاہ بھی تھا، لیکن بہت بڑا ظالم بھی تھا. دنیا میں بے شمار ظلم کرنے والے، ظلم ڈھانے والے، غریبوں پر، یتیموں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر زیادتی کرنے والے، طاقت کی بنا پر، عہدے کی بنا پر، طاقت اور عہدے کی بنا پر دوسروں کے اوپر ظلم آدمی کر ہی دیتا ہے. اور جہاں پر ظلم ہو، اس ظلم کو روکنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے، یہاں تک کہ واجب ہے. ظلم کو دیکھ کر، کسی مظلوم کو دیکھ کر اس کو نہ روکنا، گویا کہ ایسا ہے کہ ہم اس ظلم کا ساتھ دینے والے ہیں. ظلم جہاں پر ہو رہا ہو، اس ظلم کو روکنا ہر ایک کے اوپر واجب. جب آپ کے اوپر ظلم ہو تو ظلم کے خلاف آواز اگر نہیں اٹھائے، ظلم کے خلاف آواز اگر آپ نے نہیں اٹھایا، دیر لگ گئی، تو اس کے لیے قربانیاں بھی اتنی ہی دینی پڑیں گی. پہلی مرتبہ جب آپ کے اوپر ظلم ہونے لگے، اسی وقت میں آپ اگر آواز اٹھائے تو دوسرے لمحے میں کوئی آدمی ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، ڈرتا ہے کہ لوگ آوازیں اٹھائیں گے. لیکن جب ظلم ہونے لگے، اب لوگ آواز اٹھانا چھوڑ ہی دے، تو ظلم پر ظلم کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور وہ ظلم ڈھاتے ہی رہیں گے اور ہم مظلوم بن کر کے رہیں گے. اب اس کے خلاف کئی دنوں کے بعد اگر آواز اٹھائی جائے تو اس کے لیے اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی. اسی لیے ایک شاعر نے کہا، جب ظلم بڑھے حد سے، جب ظلم بڑھے اور حد سے بڑھے، آواز اٹھانا لازم ہے. جب ظلم بڑھے اور حد سے بڑھے، ایک تو ظلم بڑھے اور دوسرا حد سے بڑھے، آواز اٹھانا لازم ہے. جب حاکم ظالم ہو،
حکومت کرنے والا حکمران اگر ظالم ہو، خود کے لیے لڑنا واجب ہے، خود کے لیے لڑنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مسلمان کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن یہ بھائی چارہ حقیقی بھائی چارہ نہیں ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، خونی رشتہ کیا ہے میرا کا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تمہارے باپ بھی آدم ہے اور اس کے باپ بھی آدم، تمہارے باپ کون ہے؟ آدم ہے، اور ان کے باپ بھی کون ہے؟ آدم ہے، دونوں کے باپ آدم ہے، آدم علیہ السلام ہی تو ہے، تو پھر خونی رشتہ کیوں نہیں ہوا تیرا اس کے ساتھ؟ خونی رشتہ ہے لیکن دور کا تم نے بنا لیا، تمہاری سوچ دور ہے، اس لیے تم نے سوچا کہ انہیں دوسرا نہ ہم نہ کیا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، ان کا گھر ٹوٹے تو ٹوٹنے دو، ان کے گھر کے اوپر بلڈوزر چل رہے تو چلنے دو، ان کے گھر کو جلایا جا رہا ہے تو جلانے دو، اس انسان کو مار پیٹ کر کے اس کو سزا دی جا رہی ہے تو اس کو مارنے دو، الزام بھی لگانے دو، مارنے بھی دو، اور کسی کی عصمت دری بھی کرنے دو، ان کی عصمتوں کو لوٹنے بھی دو، لیکن دوسرے کی ہے نا، وہ دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر تو نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک آدمی کو اپنے اوپر نہیں گزرتا اس وقت تک احساس نہیں ہوتا ہے، جب تک اپنے اوپر وہ نہیں گزرتا اس وقت تک احساس نہیں ہوتا، جب اپنے اوپر گزرے گا تب احساس ہوتا ہے، کئی تو بھی کریا کہ نہ یہ کام۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر امانت داری نہیں ہوتی، جن کے اندر دیانت داری نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ قوم پر ظلم ہو، لوگوں پر ظلم ہو، آگے جو بھی ہو ہونے دو، لیکن میرا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو بس، میرا اگر فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، کوئی بات نہیں، مجھے فائدہ ہو رہا ہے نا۔ یہ ہماری سوچ۔ دوسروں پر کچھ بھی پیتے، اس کے اوپر کچھ بھی گزرے، ہمیں احساس تک بھی نہیں، اور جوں تک بھی نہیں رنگتی ہمارے کانوں کے اوپر، بولتی نا خود کے اوپر جب تک نہیں گزرتا اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوتا۔ دوسرا بھوکا ہے، انہیں بھوکا ہے سمجھے کیا معلوم؟ بھوک کی حقیقت تب معلوم ہوتی ہے جب اسے کیا بھی نہیں ملتا، پیاس کی حقیقت تب معلوم ہوتی ہے، ایک آدمی پیاسا ہے، اب انہیں پیٹ بھرا، اسے کیا معلوم ہوتا ہے پیاس کی حقیقت کیا؟ ایک بوند کی قدر اسے معلوم ہوتی ہے جو پیاسا ہوتا ہے، کھانے کی قدر اسے معلوم ہوتی ہے جو بھوکا ہے۔ جب اس کے اوپر گزرتا ہے، ایک دن دو دن تین دن نہیں کھایا، تب احساس پیدا ہوتا ہے بھوک کیا چیز ہے، ایک دن نہیں کھایا تو معلوم ہوتا ہے کیا چیز ہے، وقت پر نہیں ملا تب معلوم ہوتا ہے کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح ظلم جب اپنے اوپر گزرتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، ایک یاد رکھیے آپ،
سارے کے سارے مسلمان کیا ہے؟ ایک جسم کے مانند ہے. ایک جسم، ہاتھ ہے، جسم کے ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، سارا الگ، پورے الگ الگ نام ہے اس کے. انہیں ہاتھ، انہیں آنکھ، انہیں سر، انہیں ناک، انہیں کان، لیکن پورا ملا کر کے ایک جسم ہے. آپ کو چوٹ لگی ہاتھ میں، درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تکلیف پورے جسم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوتی؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاتھ مار لگا سو انیش نہ رونا، انکھیں بھی کو رونا، آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے گے؟ دماغ پر اس کا اثر کیوں پڑے گا؟ دل پر وہ کیوں سوچتا رہے گا اس کے بارے میں، اس تکلیف کے بارے میں سوچے گا، اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر تک پیر لے کے چلیں گے، اس کے لیے راستہ یہ دکھائیں گے. بولے گی زبان، بولے گی زبان، سنائیں گی کانوں تک. چوٹ لگی ہے ہاتھ میں، لیکن سارے اعضاء اس کو دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے، پیر آنکھوں سے صحیح راستہ دکھاتا ہے. ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو ہاتھ کو ہے نا. ہاتھ کچھ بھی کرے، چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے گا. چوٹ لگے ہاتھ میں تب بھی پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. چوٹ لگے سر میں پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. چوٹ لگے پیر میں پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو جسم پورے الگ الگ اعضاء مل کر کے ایک جسم ہے. تو ساری انسانیت، سارے مسلمان مل کر کے ایک جسم کے مانند ہیں. سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. کسی کو بھی تکلیف ہو، گویا کہ مجھے ہی تکلیف ہے، میری قوم کو تکلیف ہے، وہ میری قوم کو تکلیف ہونا گویا کہ مجھے تکلیف ہونا چاہیے. اگر میری قوم میں سے کسی فرد کو اگر تکلیف ہو رہی ہو، اگر میرے دل میں اگر رتی برابر بھی درد نہیں پیدا ہوا، سمجھو کہ میں اس کے میرے اندر وہ حقیقت انسانیت ہے ہی نہیں. میں انسان ہے ہی نہیں، گویا کہ جانور. جس کے اندر احساس نہیں ہے وہ جانور سے ہی بدتر ہے. جس کے اندر احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے، رتی برابر بھی احساس نہیں ہے، مر گیا ہے، سمجھو وہ مردہ ہے، مردہ. گویا کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. انسان انس سے ہوتا ہے، انس بولتی محبت کو. انسان انسیت سے ہے. انسان کیوں کہا گیا؟ انسان کے اندر انسیت ہوتی ہے. انسیت مطلب محبت ہوتی ہے. اس کے اندر درد بھی ہوتا ہے، اس کے اندر تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سوچنے کا مادہ بھی ہوتا ہے. تو جہاں پر ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے، واجب. لیکن ہم لوگ سوچ رہے نہیں، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، منجے کیا؟ اگر تم یہ سوچ کر کے خاموش ہو گئے، مثال کے طور پر ہاتھ کو چوٹ لگی تھی تو ہاتھ کو سوچا کہ اس کا ہمیں کیا ضرورت، تیرا کام تو کر لے. اگر چھوڑ دیے اس کو، ایک دن یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. اس کے علاج کے لیے اگر تم لوگ تیار نہیں ہوئے، پورے جسم الگ ہو گیا، وہ سوچنے کہنے لگے کہ تم ہاتھ الگ ہو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، بس تم الگ رہو، ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. اب جسم کو پالنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. کمائے گا کون؟ کرے گا کون؟ اٹھائے گا کون بوجھ؟ ہاتھ کرے گا. اب ہاتھ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ کیا کھائے گا؟ جسم کو کون پالے گا؟ میرے بھائی، اس لیے مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کے مانند ہے.
یہ سمجھیے، اس بات کو سمجھیے، کہیں پر بھی قوم کے اوپر کہیں پر بھی ظلم ہو، کہیں پر بھی زیادتی ہو، گویا کہ تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے، تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا گھر نہیں نا، میرا خاص بھائی نہیں نا، میرے رشتہ دارہ نہیں نا، انہیں کون کی میں کون کی۔ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبیر، قبیلہ بنو زبیر کا ایک آدمی مکے کو آیا اور اس کے پاس کچھ مالی تجارت تھا، تجارت کا مال وغیرہ تھا، وہ لے کر کے آیا ہوا تھا، اور ساتھ میں اس نے اپنی ایک لڑکی کو لے کر آیا تجارت کرنے کے لیے۔ مکہ آیا قبیلہ زبید کا ایک آدمی، اور ساتھ میں اپنی لڑکی کو لے کر آیا تھا سفر میں۔ جب مکۃ المکرمہ میں پہنچا تو وہاں کا ایک بہت بڑا مالدار آدمی اور سردار بھی کہلایا جاتا تھا، وہ آس بن وائل تھا اس کا نام۔ کیا نام تھا؟ آس بن وائل۔ مالدار بھی تھا، مکے کا سردار بھی تھا، اور طاقتور بھی تھا۔ اس نے زبید سے بیع و شراء کی، خرید و فروخت، بات چیت کی، اور سارے مال کو اس نے خرید لیا۔ جتنا مال زبید کے پاس تھا وہ سارا مال اس نے کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ خرید لینے کے بعد جو اس کی لڑکی تھی اسے بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب یہ کمزور آدمی تھا زبید، دوسرا مسافر تھا، گاؤں والا نہیں تھا، مکے کا رہنے والا نہیں تھا، کسی اور قبیلے کا تھا، کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اب اس کے پاس اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس نے سیدھا مکۃ المکرمہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے غلاف کو پکڑا اور پکڑ کر کے زور زور سے چلا کر رونے لگا، اور بلند آواز سے اس نے کہا، اے شرفائے مکہ، اے مکے کے شریف لوگ، اور مکے کے سرداروں کے بارے میں کہا اس نے، اے مکے کے سرداروں، اے شرفائے مکہ، میں مظلوم ہوں، میرے اوپر آس بن وائل نے ظلم کیا ہے، اس نے میری بیٹی کو اس نے اپنے قبضے میں رکھ لیا ہے۔ کوئی مرد ہے اس میں سے، کوئی مرد مجاہد ہے جو مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ کعبے کا خلاف پکڑ کر کے جب دعا کی جائے، اور مظلوم کی بد دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتے، 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جب دعا کرتا ہے آسمانوں کو چیر کر کے وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مظلوم جب دعا کرے یا بد دعا کرے وہ بھی آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ تو مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی وہ مکے کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہے، اس کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں اور چلا کر کے کہہ رہے ہیں،
تو ان کی دعا تو ان کی بد دعا تو قبول ہونا ہی تھا، ان کی دعا تو قبول ہونا ہی تھا۔ فوراً کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے ان کی بات سن کر، ان کی آواز کو سن کر۔ عرب کے اندر ایسا تھا، نبوت سے پہلے کا زمانہ ایسا تھا، کوئی ایک دوسرے کو ساتھ دینے والا نہیں تھا، ایک دوسرے کو ظلم کرنے والا تھا، ظالم زیادہ تھے، ہمدرد کوئی نہیں تھا، سب کے سب بت پرست تھے، اور انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ نبوت سے پہلے کا زمانہ، یعنی اللہ کے نبی کا جو دور شروع ہوا تھا، پیدائش کے بعد 20 سال کا عرصہ، اس سے پہلے کا زمانہ ایسا گزر رہا تھا کہ ننگی عورت کو کھڑا کر کے اس کے پیٹ کو چاک کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی حاملہ عورت آتی تو حاملہ عورت کے سامنے اس کو کھڑا کر کے دو مرد شرط لگاتے، یہ کہتا کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، دوسرا کہتا کہ لڑکی ہے، اسی وقت میں اس کے پیٹ کو چیر کر کے چیک کیا جاتا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اور کسی کو ہمت نہیں، کسی کو مجال نہیں کہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے، اور کوئی عرب کے اوپر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا ظلم، کوئی یوں سمجھو کوئی بادشاہی مقرر نہیں، جو ظلم کرے، جن کے پاس عہدہ، جن کے پاس طاقت، جن کے پاس مال، وہ سردار کہلاتا تھا بس۔ اور جتنے لوگوں کے پاس مال تھا، جتنے لوگوں کے پاس طاقت تھی، جتنے لوگوں کے پاس ہمت تھی، اور وہی سردار کہلاتے تھے، اور انہی کی بات چلتی تھی بس۔ اب یہ سردار جتنے لوگ تھے اور سردار ہی ظالم ہو، پھر تو کون کیا کرے گا، کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ اب ان کی ذہنیت ہی یوں بنی ہوئی ہے کہ ظلم کرو، ظلم کرنے میں فائدہ ہے، ان کا مال لوٹے جا، ان کے مال کو ہڑپ کیا جائے، فائدہ اپنا سوچا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی وہاں پر موجود تھے۔ جب یہ معاذ بن وائل آواز اٹھا رہے تھے، اس وقت میں کچھ نوجوان، تقریباً کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ درجن، جس کو بولتے ہیں 12 عدد تھے، تو کچھ نوجوان آئے اکٹھے ہوئے۔ یہ نوجوانوں نے کہا کہ چل، ہم مرد ہیں، ایک آدمی ایک کام کو انجام دینے کے لیے ایک آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے یہ 12 نوجوان کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک اللہ کے نبی بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر عاص بن وائل کے گھر لے گئے، آواز دی، دستک دی، اندر سے عاص بن وائل آیا اور کہنے لگا کہ تم نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے اس کے مال کو خریدا، لیکن تم نے اس کی لڑکی کو کیوں قبضے میں رکھا؟ پہلے اس کو واپس کرو، اس کی لڑکی۔ تو عاص بن وائل نے کہا یہ تو کنیزہ ہے، یہ تو باندھی ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، اس مال کے ساتھ میں نے اس لڑکی کو خریدا ہے۔ وہ دور غلام اور باندیوں کا دور تھا۔ اب سب کے سب کہنے لگے، زبید سے کہنے لگے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، حقیقت کیا ہے بتاؤ۔ کہنے لگے کہ یہ میری لڑکی ہے۔ زبید کہنے لگے کہ یہ میری لڑکی ہے، اور نہ یہ کنیز ہے، نہ یہ باندی ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو ان کے حوالے کیا ہے، بیچا ہے، صرف میں نے اپنا تجارتی سامان ان کے حوالے کیے ہیں، میں نے ان کو صرف اپنا تجارتی سامان فروخت کیا ہے۔ تو پھر سارے کے سارے مل کر کے، ایک جٹ ہو کر کے، سب کے سب آواز کیے عاص بن وائل پر۔ تب جا کر کے اس نے کہا کہ میں اس کو
اس کی لڑکی کو اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن ایک رات مجھے گزارنے کی اجازت دو، صرف مجھے ایک رات اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس کے بعد میں اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب اس کے بعد سب کے سب اکٹھے ہو گئے، سب ایک جٹ ہو کر کے زور زور سے چلانے لگے، اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا تو ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سب مل کر کے، حالانکہ وہ سردار تھا، مکے کا شرفا میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا، مالدار بھی تھا، طاقتور بھی تھا، سب کچھ تھا، باوجود اس کے کچھ لوگ اکٹھے تب ہوئے تو وہ ظلم کرنے والا، ظالم بھی، طاقتور بھی، پیسے والا بھی، روپیے والا بھی، جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہو، عہدہ ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھپ پڑ جاتی ہے، لیکن آواز اٹھانے والے تو ہو۔ آج آواز اٹھانے والے نہیں ہے، اسی لیے یہ ظلم۔ میرا کیا جا رہا ہے، اس کا جا رہا ہے سو۔ اگر اس وقت میں، وہ دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں، اس دور میں اللہ کے نبی نے اور دیگر نوجوانوں نے اس کام کو انجام نہ دیا ہوتا تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ ہماری لڑکی نہیں ہے نا، کس کی لڑکی نا، ہم نے کیا پڑھا؟ انہوں گاؤں والے، آس بن وائل گاؤں کا آدمی تھا، مکے کا آدمی تھا، سردار تھا، پیسے والا تھا، مالدار تھا، حکمران تھا۔ اگر حکمران کو ڈر کر، طاقتوری کو ڈر کر، قوت کو ڈر کر، مالداری کو ڈر کر، سرداری کو ڈر کر اگر سب کے سب چھوڑ دیے ہوتے تو ایک عورت کے اوپر ظلم ہو جاتا، یہاں پر ایک باپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا، یہ مظلوم بن کر کے اللہ سے فریاد کرتے۔ تو اسی لیے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، جہاں پر ظلم ہو، جہاں پر ظلم ہو، جب ظلم بڑھے، حد سے بڑھے، آواز اٹھانا لازم ہے۔ جب ظلم بڑھے، حد سے بڑھے، آواز اٹھانا لازم ہے۔ جب حاکم ظالم اور جابر ہو، خود کے لیے لڑنا واجب ہے۔ یہ واجب ہے۔ جب آواز اٹھی، اس کے بعد اس لڑکی کو اس نے حوالے کر دیا، واپس کر دیا، کیونکہ 10-12 آدمی ہے، کہیں آس بن وائل کے اوپر اڑ جائے، سب کے سب پڑ جائے، کیا ہوگا آس بن وائل کا؟ اس لیے اکٹھے جب سب مل کر کے اکٹھے ہوا جائے، سب کے سب مسلمان مل کر کے اکٹھے ہو، تب جا کر کے کسی بھی ظلم کرنے والے ظالم کو روکنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم نہیں جڑیں گے، ہم بکھرے رہیں گے، ایک دوسرے پر تانے کستے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر نہیں رہیں گے، تو مطلب یہ ہوگا کہ دوسرا آدمی آ کر کے ہمیں پیس دے گا، ادھر سے بھی پیسے گا، ادھر سے بھی پیسے گا، ہم پس جائیں گے۔ اور جب ظلم کرتے 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 لوگ کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم آواز کو بند کر لیتے ہیں، آواز نہیں اٹھاتے، تو اس ظلم کو روکنے کے لیے آگے چل کر بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ابتدا میں قربانی کم لگتی ہے، لیکن جب زیادہ ظلم ہونے لگ جاتا ہے تو قربانی بھی زیادہ دینے پڑتی ہے۔ اسی لیے بولتے نہیں، بلی کو پہلے دن ہی مار ڈالنا کرو، سن کو ہی نہیں جملہ، بلی کو پہلے دن ہی مار ڈالنا پڑتا ہے، سمجھا گا آپ کو؟ ایک شوہر جو ہے، ایک آدمی جو ہے اپنی ایک دوست سے پوچھا کہ کیا رے بات، تیری بیوی تیرے سے ڈرتی ہے؟ میری بیوی میرے سے ڈرتی نہیں، کیا کرتے، تیری بیوی تو تیرے سے ڈرتی ہے، تھر 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 کانپتی ہے، انہیں تجھے دیکھے تو
تیری خلاف ایک آواز بھی نہیں اٹھاتی، ایک بات بھی نہیں بولتی، لیکن میری جرم میرے اوپر الٹا ہو جاتی ہے، ویسا کیا ہوگا کر کو، ویسا کیا کمال کروانا اس کے ساتھ؟ انہیں بولا کرتے ہیں دیکھ بات، میں جب میری شادی ہوئی تھی، جب میری شادی ہوئی تھی اسی دن میں کیا کریا کرتا ہوں، گھر کے اندر دروازے سے بلی ایسا گزری، میرے کمرے کے اندر بلی کیا آئی، دروازے سے گزر کو اندر آئی، اٹھا کو ایک کچک مار ماریا اور بلی ہاں سجا کھا پڑ گئی۔ اب میری جورو پہلے دن دیکھ دال کو ماں ان کتنا بڑا ظالم ہے، بلی کو نہیں چھوڑا، بند کال چھوڑتا کر کو ڈر گئی، صرف بلی کو ایک منہ سے جانور کو مارتا جائے گے۔ پہلے دن اب بھی شادی ہو کو آ رہا صاحب گھر میں بیٹھی ہے، اٹھا آتے ہی بلی کو ایک مار مارا، سکارا کر تو پانچ گریا اور ابھی نے ڈر گئی، واہ مورے جانور کو چتا مار کو ختم کرتا جائے اسے۔ اب میں کیا کبھی منہ کھلی تو میرا حال خراب ہو جاتا ہے، جب سے ڈر کو کیا آدیش نہیں بولی، اچھا ایسا کہ تو کریا سو ٹھیک ہے، گھر کو گیا گھر کو ایک بلی کو خرید لے کو مول لے کو آیا کرتے پہنچ کام سے، اس کی شادی ہو گئی کتنے کی دنوں ہو گئے، خرید لے رہا کو گھر کے باہر رکھا، جیلس کے باہر رکھو، گھر کے اندر دھگڑ رہا تھا، جا جا کر اندر آئی بلی، انہیں گھر کے اندر آکو جورو کے پاس بیٹھا کرتے، بلی اب خرید لے گیا سو اس کی سنا بلی اندر گھر میں روم میں آئے تک کھینچ کو ماریا کرتے اسے بلی، تم نے کیا ضرورت آیا سو اسے مار رہی بلی کو، پورے جانور کو، ارے یہ کیا الٹا ہوگا نا، یہ بات بولی کہتے ہیں دیوانے آدمی یہ پہلی رات کو کرنا تھا سو یہ کام جو تم اب کر رہی ہے اتنے سالوں کے بعد، یہ پہلے دن کرے ہے تو تمہیں ڈر جاتی تھی نا، پہلے دن نہیں کرے تمہیں یہ کام، کیا واسطہ ہے اس واقعہ سمجھ میں آئی، کیا بول رکھا ہمیں؟ تو ظلم جب ہوتا ہے پہلی مرتبہ جب کیا کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے، پہلی مرتبہ ہی جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو کیا ہے، محنت کم پڑنا پڑتا ہے، محنت کم لگتی ہے، قربانی کم لگتی ہے۔ اب قربانی زیادہ لگ رہی ہے کیوں، لیکن تب بھی ہماری کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، محنت زیادہ ہو رہی ہے، اب آوازہ اٹھا رہی لیکن کوئی کام نہیں آ رہی، اس لیے پہلی مرتبہ سٹارٹنگ میں چھوٹا مسئلہ جب اٹھتا ہے اسی وقت میں سب کھڑے ہونا تھا، کھڑے تب نہیں کھڑے، چھوڑ ہمارا مسئلہ نہیں نا، ہمارا مسئلہ نہیں نا، ہمارا مسئلہ نہیں نا، اب ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا۔ تو اس کے بعد وہ نوجوان جو کچھ لوگ تھے نوجوان، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، سب نے ارادہ کیا کہ یہ پہلا ہمارا کام ہے، یہ پہلا کام ہے ہمارا کہ ہم نے ایک سردار کا مقابلہ ہم نے کیا ہے، تو اب ارادہ کرتے ہیں ایک نے ایسے سینکڑوں واقعات ہمارے مکہ مکرمہ کے اندر، ہمارے شہر کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم سب مل کر کے اکٹھے ہو کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، سب مل کر کے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سب کے سب پہنچے، اور وہاں جا کر کے سب نے کیا کر لیا، حلف کیا، سب نے قسم کھائی، سب نے حلف لی، اس کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ اس کے اندر تین نام تھے فضل والے، فضل فضل فضل، تین نام تھے فضل والے، تو اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ فضول اس لیے رکھا گیا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو بھی فضول کہا جاتا ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، حلف الفضول نام رکھ کر کے اس کے اندر یہ معاہدہ لیا گیا، چار معاہدے کیے اس کے اندر۔ چار معاہدے کیا تھے؟ پہلا معاہدہ یہ تھا کہ ہم ملک کے اندر امن کو قائم کریں گے،
بد امنی کو دور کریں گے. امن ہمارے ملک کے اندر آج امن نہیں ہے. امن کا مطلب کیا؟ ہر آدمی کو اس کے مذہب پر آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی کھلم کھلا اسے اجازت ہونی چاہیے. اسے بولتی امن. آج امن ہے کیا؟ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی کلی اجازت تو سنویدھان دیتی ہے، لیکن آج ہماری حکومتیں ظلم پر ظلم کرتی ہے. مذہب کے نام پر سب کو الگ کرتی ہے، مذہب کے نام پر تقسیم کرتی ہے، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو توڑتی ہے. جس شہر کے اندر جس ملک کے اندر مختلف مذاہب رہتے ہو، ان مذاہب میں سے ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی کلی اجازت ہے. ہر مذہب والے کو اپنے اس پر چلنے کی کلی اجازت ہے، لیکن آج اس امن کو قائم نہیں رکھا جا رہا ہے. اس امن کو قائم نہیں رکھا جا رہا ہے. آج بد امنی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی نے اور دیگر احباب نے یہ حلف لیا، ایک قسم کھائی، یہ معاہدہ کیا کہ جہاں پر پورے ملک کے اندر جہاں پر بھی بد امنی ہوگی اس کو ہم دور کریں گے. ایک معاہدہ یہ تھا. دوسرا معاہدہ یہ تھا، جہاں جہاں پر مسافر لوگ دور دور سے آتے ہو، مہمان بن کر مکے کے لیے بہت سارے لوگ آیا جایا کرتے تھے، تو ان سے لوگ ظلماً ان کے مال کو چھین لیتے تھے، غصب کر لیتے تھے. تو یہ بھی معاہدہ ہوا کہ جہاں پر بھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، مسافروں کی پوری حفاظت کریں گے، ان کی مال کی، ان کی جائیداد کی، ان کے ساری چیزوں کی حفاظت کریں گے. یہ دوسرا حلف تھا. تیسرا حلف یہ تھا، غریبوں کی مدد کریں گے. یہ تیسرا حلف تھا، جہاں پر غریب ہوگا اس کی مدد ہم کریں گے. یہ تیسرا حلف تھا. چوتھا حلف یہ تھا، زبردستی کرنے والے، ظلم کرنے والے، مظلوم کے خلاف ظلم کرنے والوں، ظالم کو کیا کریں گے؟ ظلم کرنے سے روکیں گے. ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ چوتھا حلف تھا. میرے بھائی، اللہ کے نبی کا یہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی. نبوت کے زمانے سے پہلے نوجوانی کا زمانہ، 20 سال کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی 20 سال کے نوجوان ہیں. اس وقت میں یہ حلف الفضول ہوا ہے. آج کتنے نوجوان ہیں 20 سال سے زائد؟ کتنے نوجوان ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے ملک کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن ظلم کے خلاف ہماری آواز نہیں اٹھتی. ہم لوگوں نے ایک سوچ بنا لی ہے. کیا سوچ؟ ہم نہ نہیں ہو رہا، ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ ان کے خلاف ہی نہ ہو رہا ہے، سو ہونے دو. ان کا گھر ہی نہ ٹوٹ رہے، سو میرا گھر تو نہیں ٹوٹ رہے نا، ہونے دو، پرواہ نہیں. آج مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کاٹ دیا جا رہا ہے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ توڑ دیا جا رہا ہے، مسلمان کو مسلمان کے درمیان میں نفرت بانٹی جا رہی ہے مذہب کے نام پر. اور ہم لوگ بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں. انہیں اہل حدیث کہتے، انہیں جماعت اسلامی کہتے، اور انہیں بریلوی کہتے، انہیں عبید کہتے، انہیں عبید کہتے. اس طرح سے ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل کو رکھ کر کے ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں. تیرا مسئلہ الگ رکھ، جماعت اسلامی تیرا مسئلہ الگ رکھ، بریلوی تیرا مسئلہ الگ رکھ، تبلیغ والا اپنا مسئلہ الگ رکھ. تو جہاں جہاں پر تو اپنے مسلک پر قائم رہو. تو جیسا نماز پڑھتا ہے پڑھ،
ہاتھ اٹھا کے پڑھتا ہے تو بھی پڑھ، ہاتھ چھوڑ کر کے پڑھتا ہے تو بھی پڑھ، وہ تیرا مسئلہ ذاتی مسئلہ، اسلام کا دین کا مسئلہ۔ لیکن جب قوم کا مسئلہ آتا ہے، جہاں پر قوم ٹوٹ رہی ہو، جہاں پر قوم پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر زیادتی ہو رہی ہو، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، وہاں پر تم سب کو اکٹھے ہونا، سب کو مل جانا، یہ لازم ہے، واجب ہے۔ تیرا ذاتی مسئلے کو الگ رکھ، سب مل کر کے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر حکمران حکومت ظلم پر اتری ہوئی ہے، کھلم کھلا چیلنج دے رہی ہے، ایک مذہب کو الگ کرنے کے نام پر، ایک مذہب کو جدا کرنے کے نام پر آج ظلم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب مل جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ توڑم پھوڑی، ایک دوسرے سے ظلم کرنا، آپس میں ہزار نفرتیں رکھ دے، آپس میں ہزار دشمنیاں رکھ دے، لیکن قوم کا مسئلہ جب آئے تو سب متفق ہو جاؤ۔ ہو جائیں گے متفق، ہو جائیں گے متفق انشاءاللہ، ضرور متفق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر پتا چل گیا کہ ہم متفق ہیں کہ نہیں تھے، ہم متفق تھے کہ نہیں تھے، ابھی حال ہی میں جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں ہی پتا چل گیا کہ ہم متفق تھے کہ نہیں تھے۔ اب تو بھی کم از کم کوشش کرو کہ ہم متفق ہو جائیں گے، مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔